آپ کا ایک اچھا ایکسپیرینس رہا ہے اس میں؟ آئی تھنک بڑا پریشر ہوگا دونوں سائڈوں کے اوپر، اسپیشلی امریکہ کا، کہ سٹاپ سٹاپ سٹاپ، اور اللہ کرے کہ بیٹر سینس پریویلز اور یہاں پہ چیزیں رک جائیں۔ اچھا، اب اس میں مارشل صاحب، ناؤ دا تھنگ از کہ پاکستان نے اس کو دیکھ لیا تھا کہ بھارت کیا کرنے جا رہا ہے، اور اس لیے انہوں نے اپنے پریونٹیو میجرز بھی لے لیے تھے۔ آئی وڈ لائک ٹو ٹاک اباؤٹ جو PL-15 میزائلز ہم نے اس سے پہلے JC-10 میں تو آلریڈی انٹیگریٹڈ تھے، لیکن جس طریقے سے JF-17 پہ ان کو انٹیگریٹ کیا گیا، جس کے بعد ان کا جو ہے، اور یہاں پہ اہم خبر، بھارت کا تیسرا جہاز بھی گرا دیا گیا ہے۔ بھارت کا تیسرا جہاز گرا دیا گیا ہے۔ جو بزدل فوج رات میں کرنے آئی تھی اس کا بھرپور جواب دیا ہے، اور ایک نہیں، دو نہیں، 3 گنا لگان وصول کیا جا رہا ہے پاکستان کی جانب سے۔ مسلح افواج نے بھارت کو دیا ہے منہ توڑ جواب، اور اس سے پہلے اکھنور میں اور بھٹنڈا میں چتا بنائی 2 طیاروں کی، اور اب تیسرا جہاز بھی مار گرایا گیا ہے۔ یہ وہ ارمانوں کی چتا ہے جو اس وقت پورے بھارت میں جل رہی ہے۔ اس آپریشن کو آپریشن سندور کا نام دیا گیا، لیکن اگر اس آپریشن کو آپریشن لیمو مرچی کا نام دے دیا جائے تو بھی جانا ہوگا، کیونکہ یہ طیارے لیمو مرچی ڈال کے لٹکانے کے ہی کام آئیں گے، اڑائے جائیں گے تو گرا دیے جائیں گے۔ پاکستانی فوج نے ایک اور یہ پیغام دیا ہے بزدل فوج کو کہ ایک مرتبہ پھر اگر کوشش کی گئی میلی آنکھ سے دیکھنے کی تو پھر اسی طرح جواب دیا جائے گا۔ پاک فضائیہ نے بھارت کا تیسرا جہاز مار گرایا ہے۔ ایک جہاز بھٹنڈا میں اور دوسرا اکھنور میں اس وقت جل رہا ہے، اس کے ملبے اس وقت وہاں پہ دفن ہو رہے ہیں، اور اسی اسنا میں پاک فضائیہ نے بھارت کا تیسرا جہاز بھی مار گرایا ہے۔ ایک بہت ہی عام ڈیولپمنٹ، اور جیسا کہ پاک فوج نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ شروع آپ کریں گے، لیکن اس کو لے کے کہاں تک جانا ہے، لے کے کہاں تک جانا ہے، اس کا کرے گا پاکستان فیصلہ۔ اور اب یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ بھارت کا غرور خاک میں ملایا جائے گا۔ بھارت کے غرور کو جو آگ دی جا رہی ہے، ہمارے خواجہ آصف جو ہیں وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خواجہ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر، 3 طیارے مار گرے گئے ہیں اور بہت ہی زبردست رپلائی دیا ہے پاکستانی فوج نے۔ دیکھیں، میں نے چند دن پہلے کہا تھا کہ ہم جو ہے ایک جو ہے ہمارا خون بہے گا تو ایک قطرے کا حساب لیں گے۔ انہوں نے ہمارے سویلینز کو، ایک بچہ شہید کیا ہے، ایک خاتون شہید کی ہے، اور ساری دنیا کو یہ فراڈیے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے ٹیررسٹ کیمپ سے، سارا میڈیا جو ہے دنیا کا آگے دیکھ لے، جہاں جہاں انہوں نے حملہ کیا وہاں پہ کون سا ٹیررسٹ کیمپ ہے۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ 3 جہاز اور 1 UAV ابھی تک ہم ان کا تباہ کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بڑی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی، اور یہ پچھتائیں گے، یہ بڑا پچھتائیں گے۔ مودی جو ہے جو رنگ بازی کر رہا تھا، ہم اس کو، میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم ان کو گھر پہنچا کے آئیں گے۔ یہ سارے کے سارے جو ہے نا، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ خیر خوئی سے سورج جو ہے وہ طلوع ہو، اور اس سورج کے ساتھ جو ہے نا مودی کا سورج غروب ہوگا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ خواجہ صاحب، جو بھارت نے مضمون کام کیا ہے، میں چاہوں گا اس پہ بھی آپ کا ریئیکشن لیں کہ نہتے سویلینز کو نشانہ بنانا، پھر اس پہ ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان آنا اور بھارت کے اس حرکت کو ہزیمت زدہ کہنا، دس از اندر وکٹری فار پاکستان۔ بالکل، یہ ایک ڈپلومیٹک وکٹری ہے کہ USA کے پریزیڈنٹ جو ہیں انہوں نے بیان دیا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ شرمناک ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ وہ فوجی شکست کے بھی سے بھی 2-4 ہو رہے ہیں، اب وہ سفارتی جو ہے جنگ میں بھی جو ہے ان کو شکست ہو گئی ہے۔ اللہ کا شکر۔ خواجہ صاحب، آپ جاننا چاہیں گے کل اجلاس بھی بلا لیا گیا ہے، کیا حکمت عملی ایکسپیکٹڈلی اپنائی جائے گی، اور کس طریقے سے کیا انٹرنیشنل بھی معاملہ ایک بار پھر سے UN میں ٹیک اپ کیا جائے گا؟ یہ تو کل ہی پتہ لگے گا، میں کچھ بات کر کے ایمپٹ نہیں کرنا چاہتا، بات تو کل ایک اجتماعی طور پہ فیصلہ ہوگا۔ ایبسلیوٹلی خالد صاحب، اور میں چاہوں گا کہ اس پہ بھی آپ کا ریئیکشن لیں۔ جیسے کہ آپ نے بھی کہا، مساجد کو نشانہ بنایا ہے، نہتے لوگوں کو نشانہ بنایا ہے، سویلینز کو نشانہ بنایا ہے، دس از آفل۔
یہ اس سے زیادہ کیا گراوٹ ہو سکتی ہے؟ مفتی اپنی جو ہے پولیٹیکل پوزیشن جو ہے اس کو جو ہے